رات بابا اور سب ہم لوگ ہنستے رہے تو سوچا آپ لوگوں کو بھی ہنسا دوں. رات کو پھر ابھی ہنسی نہیں رہے گی. ہاں یہ ہے ایسا بھائی، جب ہنسانے کی بات ہے تو مسکراہٹ تو آنی چاہیے نا چہرے پر. ہاں اب پتا چلا کہ ہنسنے کی بات ہونے والی ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا، اور ذرا یہ جملہ غور سے رکھنا، اور 3 آدمی دوزخ میں ڈال دیے گئے. کیا بھائی؟ جس نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں اور 3 آدمی یہ جملہ یاد رکھنا دو. وہ حاضر ہوئے، ان سے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کرو، جو عمل جنت میں لے جانے والا ہے وہ شروع کر دو، اور جو عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے اسے چھوڑ دو. خواب بخاری شریف میں خواب کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں، لیکن حضرت والا کو دیکھیے اللہ نے کیا نوازا ہے. جنت خواب سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے. اب آپریشن اور ہنسنا ساتھ ساتھ چلے گا. کسی ایسے کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں جنت میں لے جانے والے اعمال بتائیں، اس کی ہدایت پر عمل کرو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. دیکھو بھائی، جس کو نیند آ رہی ہو وہ اپنے آپ کو کاٹ ڈالے زور سے، یا کسی اور کو کہے کہ مجھے کاٹ ڈالو. یہ بھی میں نے خواب دیکھا کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ خواب میں قرآن پاک پڑھنے سے بھی جنت نہیں ملتی. جب بیداری میں قرآن پڑھو گے تب ملے گی، اور قرآن پاک بھی صحیح پڑھو. ان صاحب نے عرض کیا کہ اس رات میں نے تہجد بھی پڑھ رہا. سنتے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تہجد بھی پڑھا. فرمایا کہ کسی کی صحبت اختیار کرنے کے بعد تہجد پڑھے. بغیر صحبت کے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے بس جنت میرے لیے واجب ہو گئی. شیطان کان میں پھونک دیتا ہے کہ تم جنتی ہو گئے، اور دوسروں کو جہنمی سمجھے گا. حالانکہ جنت کے لیے بہت سے عمل کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی، شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بنانے کی، سچا اور پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. صرف خواب دیکھنے سے جنت تھوڑی ملتی ہے. سمجھ رہے نا؟ خواب میں اگر یہ دیکھو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، بڑا بڑھیا بریانی کباب کننا تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا، اور جاگنے کے بعد دن بھر کھانا نہ کھاؤ تو کیا کھانا مل جائے گا؟ اب دیکھو کیسے سب ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ. میں اکیلا کیوں مسور آتے ہو بھائی؟ میں نے کہا رات کو پھر ہنسیں گے انشاءاللہ. اللہ ہنساتے ہیں بھائی. کیا کھانا خواب میں دیکھا تو کھانے کے فوائد حاصل ہو جائیں گے؟ انہوں نے اسی قسم کے، دیکھو چل رہا ہے حضرت کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے. اس صاحب نے اس قسم کے 2 خواب اور بیان کر دیے. اور بھائی بیداری کی اصلاح کراؤ نا. لیکن حضرت کا دیکھیں آپ، اخلاق مبارک دیکھیں آپ. ارشاد فرمایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دین سیکھو. پھر وہیں پر آگے دین سیکھو، سچے اور پکے مسلمان ہو جاؤ. اب سننا وہ کیا جملہ تھا پہلے؟ ہاں، اور 3 آدمی دو سے جواب سنیے آپ کہ سچے اور پکے مسلمان ہو جاؤ. عمل درست نہ کرو گے تو وہ 3 آدمی تمہیں بھی دوزخ میں گھسیٹ کر لے جائیں گے. اتنا مزہ آیا بابا، ڈاکٹر ریاض، حافظ شفقت. ہم دوسری مرتبہ پڑھا، میں نے تیسری دفعہ پڑھا کہ وہ 3 آدمی تمہیں بھی دوزخ میں گھسیٹ کر لے جائیں گے. جن کو تم نے دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا تمہاری بھی باری آ جائے گی. پھر حضور اب سے کیا، پہلے تو پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے جنت ملے گی یا انگریز کے طریقے پر چلنے سے ملے گی. ان صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ہی جنت ملے گی، انگریز کے طریقے پر چلنے سے کیسے مل سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. اب اس کا آپریشن شروع ہو گیا. خواب تو جنت کے دیکھ رہے ہیں، حلیہ کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. یہ انگریزی بال یا انگریزی کوٹ پتلون انگریز کا طریقہ ہے. یہ انگریز کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے. حرام کام کر کے اللہ نہیں ملیں گے. رمضان شریف نزدیک ہے، رمضان میں حرام کام کریں گے. مونچھوں کا حکم یہ کہ پورا اڑا دیں، اور اگر ہمت نہیں یہ کنارہ اڑا دیں، یہ کنارہ کھول دیں. یہ کنارہ چھپ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں شفاعت سے محروم رہے گا، عہد کوثر پر نہیں آنے دوں گا. منکر نکیر سخت غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا. کہاں گیا رمضان کا؟ خالی بھوکا رہنا ہے کیا؟
الحمدللہ کئی والدین نے اپنے اولاد کو یہاں جمع کرایا ہے، اس وقت بھی کئی جمع ہے اللہ کے کرم سے یہاں. اب دیکھیے سامنے عمل والا نہیں ہے تو کیا فرما رہے ہیں، اسے رفتہ رفتہ چھوڑ دو. یہ میرے پیارے شیخ، رفتہ رفتہ چھوڑ دو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ رفتہ رفتہ اپناؤ، داڑھی رکھو، شرعی لباس پہنو، اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ اے اللہ جو باتیں آپ کو پسند ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام وہ حرام، کچھ بھی نہیں. اور ایسی دعا ہے کہ کوئی گناہ گار سے گناہ گار ہمارے جیسا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دعا مانگنے میں بھی جھٹ کرے گا کیونکہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پینٹ شرٹ گڈ پینٹ پیٹا اور ٹاڑی رگڑی ہوئی، اب اور پھر جو حالات بتا رہے تھے انداز بولنے کا، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں اللہ مجھے اور ان کو اور سب کو اللہ والا بنا دے. تو اس سب سے پہلے اس نے کہا آمین. جب وہ چلا گیا حضرت ہنسنے لگے کہ میں اگر کہتا کہ اللہ اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما ٹکنا، یہ کبھی آمین نہ کہتا ایسے جوش سے، اور اس کو پتہ ہی نہیں اللہ والا بننے کا کیا مطلب ہے. اللہ والا آمین کہہ دیا. فرمایا آمین آسمان پر جائے گی تم اسے اللہ والا دیکھو گے. وہاں ایک صاحب آئے حضرت والا سے کہا میرا بیٹا ایسا ہے تنگ کر دیا ہے. حضرت فرمایا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. سب نے یا اللہ ان کے بیٹے کو، وہ شخص گھبرا گیا کہ حضرت بد دعا کر رہے ہیں، بیٹا ہے نا آخر، اور اللہ والے کی بد دعا کا کانپنے لگا وہ. حضرت نے پھر کہا بھائی سب دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو، اس کی حالت خراب ہو گئی. حضرت نے دعا کی اللہ ان کے بیٹے کو تبلیغ والے اٹھا کر لے جائیں. وہ آمین 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 کر رہا ہے. حضرت فرمایا کیوں؟ وہ جب اس ماحول میں رہے گا داڑھی آ جائے گی ماشاءاللہ، نماز پڑھنے لگے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ آگے اصلاح کی توفیق بھی دیں گے. تو وہ ابا گھبرا رہے تھے کہ شاید بد دعا دیں گا، یا اللہ ان کو تبلیغ والے اٹھا کر لے جائیں. تو یہاں بھی کیا سکھا رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ اے اللہ جو باتیں آپ کو پسند ہیں مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو باتیں آپ کو پسند نہیں ان سے مجھے بچنے کی مدد عطا فرما. سارا دین ہو گیا. اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، انشاءاللہ حالت درست ہو جائے گی. صرف خوابوں سے کیا ہوتا ہے، عمل کی ضرورت ہے. بے دین آدمی خواب کو بہت اہمیت دیتا ہے. تعبیر دینا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. کسی بے دین سے یہ خواب بیان کر دیتے تو کہہ دیتا کہ تم جنتی ہو گئے. حالانکہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرو، جنت کا راستہ اختیار کرو. اللہ میرے شیخ کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں یہ خواب یہ خواب یہ خواب، ٹھیک ہے مبارک ہے، بیداری کی اتباع سے کام چلے گا. ہمارے پاس ایک دوست آتے ہیں باہر ملک سے، ان کو ان کے وہ جعلی آدمی سے تعلق بیعت کر لیا تھا، انہوں نے اس کی نماز ہی معاف کرا دی، اور ایسے سادے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. یہ دیکھو آپ. اور ابھی ایک صاحب آئے تھے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنی بڑی داڑھی، 15 منٹ تک نصیحتیں کی. شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب داڑھی کا وجوب. ایک مٹھی داڑھی، کل ہی میں نے داڑھی صحیح کی اپنی، یہ تھوڑا لازمی ہے، اور یہاں سے ٹھڈی کسے ہو، اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے، یہ تھوڑا سا ضروری ہے. ایک مٹھی داڑھی یہاں سے، یہ تھوڑا سا ضروری ہے، ورنہ داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، گناہ کبیرہ ہو جائے گا. ابھی اتوار کے دن ایک دوست کو میں نے بلایا، میں نے کہا یہاں ہو، نماز میں دیر تھی ابھی. میں نے کہا آپ داڑھی کٹواتے ہو کیا؟ کہا وہ میں نے کہا جو بات ہے صاف بات بتاؤ، کھڑکھڑ نہیں چلے گی. کہا اصل میں حجام کو آپ نے اپنی عزت ہاتھ میں کیوں دی؟ آپ اپنی مٹھی اس طرح سے لے کر اور ٹھڈی سے تھوڑا سا نیچے کینچی سے کاٹ دو. ہم تو اپنی داڑھی خود الحمدللہ صحیح کرتے ہیں. ایک مٹھی سے زیادہ، تھوڑا اتنا ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. علماء نے منع لکھا ہے، بڑے علماء نے مکروہ لکھا ہے. وہ داڑھی دیکھ کر آدمی ڈر جائے گا، کوئی داڑھی رکھے گا اس طرح یہاں لا کر حجام کے ہاتھ میں مت دو. یہ دیکھیں آپ، اور تھوڑا آگے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال احتیاط ہے، یہاں سے یہ کاٹ دیں. حجام کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہو رہی ہے، اس کی داڑھی تو اتنی بڑی بڑی تھی، پیشاب کرتے ہوئے بغل میں داڑھی رکھتا ہوگا. یقین کریں اتنی بڑی داڑھی تھی. بہت سمجھایا لیکن ترس سے مست نہیں. ہمارا کام تو بتانا ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے. داڑھی کے 3 انک ہے، شیمپو کرو، تیل لگاؤ، کنگھی کرو. لوگ کہیں یا دعا کرنا ہماری داڑھی ایسی ہو، تو آپ کا یہ تبلیغ بھی ہوگی جناب. چلو، اور ایسی داڑھی الول جلول اور ہوا سے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، دیکھ کر آدمی ڈر جائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. بھائی برے خوابوں کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ڈرانے اور برے خواب شیطان لاتا ہے. تو علاج لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے ہاتھ پر تھو تھو کر کے کروٹ بدل کے سو جائیں. شیخ کو بھی نہیں بتانا چاہیے خواب.
برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اچھا خواب صرف شیخ کو بتانا چاہیے. شیخ کہے کہ ان کو بتاؤ وہ پھر الگ بات ہے، نہیں بتانا چاہیے، اس کی برکتیں نکل جاتی ہیں. چاہے کوئی سانپ دیکھے، جو بھی کچھ دیکھے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خوف والا یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب رو رہے تھے کہ رات کو میں نے داڑھی کے بغیر اپنے آپ کو دیکھا اور جب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے میری داڑھی چلی نہ جائے. حضرت ہنس رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. ہاں سب حیران ہو رہے ہیں کیا بات ہے بھائی. حضرت نے فرمایا کہ جنتی کی نشانی ہے، جنتی کی بشارت خوشخبری ہے، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا ایڈوانس اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھنا، یہ خوشخبری ہے، الٹ کرو گے تو الٹ ہو جائے گا. اس لیے برے خوابوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، برا شگون بھی لینا جائز نہیں ہے. برے خواب کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے کتنا بھی ڈرانا خواب ہو، کچھ نہیں ہوتا. جو کہا ہے اس پہ عمل کر لیں. تھو کرتے وقت ذرا حضرت فرماتے ہیں کعبے کی طرف بھی دیکھ لینا کہ بھئی آدمی اس ڈائریکشن میں سوتا ہے تو کعبے کی طرف پیر نہ ہو، تو اس ڈائریکشن میں کبھی چہرہ اس طرف ہوتا ہے. پھر حضرت نے فرمایا خدا نہ خواستہ ایک چھٹانگ پر تھوک نہیں پھینک دینا، بیوی بند کر دے گی کہ یہ تو کارپیٹ بچھا ہوا ہے. گاؤں کا فرش تو ہے نہیں جیسے ہمارے گاؤں میں فرش ہوتا تھا، کھانا کھا کے کلی وہیں کر دی. ایک مثال بتا رہا ہوں، بڑے جو ہوتے تھے تھوڑی دیر کے بعد پانی غائب.